امام کا یہ جملہ جو ہے کہ تم غیر مہذب تھے، ہمارے ذریعے سے تمہیں توحید پرستی کا توحید کی شناسہ اور معرفت کروائی گئی. کیا مطلب ہے اس کا؟ کہ یعنی کائنات میں جتنا توحید کی معرفت بلند ہوتی چلی جاتی ہے اتنا انسان کا رتبہ اور معیار بلند ہوتا چلا جاتا ہے، اور جتنا رتبہ اور معیار بلند ہو جاتا چلا جاتا ہے اتنا اس کا قرب قریب آتا چلا جاتا ہے. اور جب انسان بندہ اللہ کے قریب آ جاتا ہے پھر اللہ کہتا ہے کعبہ قوسین او ادنا، اب میرے اور قریب آ جا، اب میرے اور قریب آ جا، اب تو میرے قریب اتنا آ جا کہ کوئی پردہ بیچ میں نہ رہے، کوئی پردہ بیچ میں نہ رہے. جب اللہ کے انسان قریب ہو جاتا ہے تو پھر اللہ کہتا ہے تو ہی صالحین ہے، تو ہی مصالح ہے، تو ہی محب ہے، تو ہی متقی ہے، تو ہی میرا محبوب ہے، اور تو اتنا بڑا محبوب ہے کہ میں نے اپنے سارے محبوبوں پر تجھے فضیلت کا رتبہ عطا کر دیا، اور ایسی فضیلت کا رتبہ عطا کر دیا کہ میں اللہ کہتا ہوں کہ تو سید الانبیاء ہے، تو سید الانبیاء ہے. جب قرب الہی بڑھتا ہے، اور یہ تو ہستیاں وہ ہیں کہ جو پیدا جن کو بنایا ہی اللہ نے قرب میں، ان کو پیدا ہی اللہ نے قرب میں کیا، خلق ہی اللہ نے قرب میں کیا، اور ان کا جب ان کے ساتھ جڑ جاتے. میں ایک معرفت توحید کی معرفت کی بات اکثر میں نے یہ ذکر کیا ہے، دعائے معرفت سرکار رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے، بڑی خوبصورت سی دعا ہے. اور مجھے تو اس دعا کو جب بھی پڑھا، جس وقت بھی پڑھا، مجھے تو بڑا لطف آیا. اب کا پتہ نہیں. سرکار دو عالم ارشاد فرماتے ہیں اللہم عرفنی نفسک، اے میرا پروردگار، اے میرا اللہ، مجھے اپنی ذات کی معرفت عطا فرما. میری ذات کی نہیں، اپنی ذات کی معرفت عطا فرما. فَإِنَّكَ إِن لَّمْ تُعَرِّفْنِي نَفْسَكَ، اور اگر میں نے تیری معرفت مجھے حاصل نہ ہو سکی نا، لم اعرفنی رسولک، میں تیرے رسول کو بھی نہیں پہچان سکوں، تیرے رسول کی معرفت بھی مجھے نہیں ہوگی. اللہم عرفنی رسولک، اے اللہ تو مجھے اپنے رسول کی معرفت عطا فرما. فإنک ان لم تعرفنی رسولک، اے اللہ اگر میں تیرے رسول کو نہ پہچان سکا، اگلا مرحلہ آتا ہے لم عارفنی حجتک، میں تیری حجت کو بھی نہیں پہچان سکوں. اور حجت کو پہچاننے کے بارے میں سرکار نے پتا کیا فرمایا؟ من مات ولم يعرف امام زمانہ مات میتۃ الجاہلیہ. جتنا بڑے مرضی عالم ہو، جتنی بڑی مرضی ڈگریاں لے لے، لیکن اپنے زمانے کے امام کو نہ پہچان سکا، وہ عالم نہیں، جہالت کی موت مرتا ہے، وہ جہالت کی موت مرتا ہے. اللہم عرفنی رسولک فَإِنَّكَ إِن لَّمْ تُعَرِّفْنِي رَسُولَكَ لَمْ أَعْرِفْ حُجَّتَكَ، اے اللہ میں تیری حجت کو بھی نہیں پہچان سکوں گا. اور پھر فرمایا اللہم عرفنی حجتک، اے اللہ مجھے اپنی حجت کی معرفت عطا فرما. اگر حجت کی معرفت نہ ہوئی تو کیا ہوگا؟ فَإِنَّكَ إِن لَّمْ تُعَرِّفْنِي حُجَّتَكَ زللنی عن دینی، اے میرے پروردگار اگر مجھے تیری حجت کی معرفت نہ ہوئی نا تو میں اپنے دین میں گمراہ ہو جاؤں گا، دین میں گمراہ ہو جاؤں گا. کس بنا پر؟ تین معرفتوں کے بغیر انسان دین میں گمراہ ہے. پہلی معرفت توحید کی معرفت ہے، دوسری معرفت رسالت کی معرفت ہے، اور تیسری معرفت امامت و حجت کی معرفت ہے. اللہ سرکار دو عالم فرما رہے ہیں اللہ اگر یہ حجت کی آخری اور پہلی دو میرے معرفتیں نہ حاصل ہو سکی تو نتیجہ یہ ہوگا کہ میں اپنے دین میں گمراہ ہو جاؤں گا. اور نتیجہ اس کے برعکس یہ سن لے کہ جو بندہ دین میں گمراہ ہو جاتا ہے وہ اللہ کی بارگاہ میں راندہ درگاہ ہوتا ہے، اور جو راندہ درگاہ ہوتا ہے اس کا ٹھکانہ جہنم ہوتا ہے. اور جو دین میں کامیاب ہوتا ہے نا اس کو ہی اللہ فوز عظیم تک پہنچاتا ہے، اس کو رتبے دیتا ہے اور کہتا ہے آ جا کہ تو اب میری جنت تیرے لیے سجائی جا چکی ہے. اور آخری جملہ اس دعا کا بڑا ہی خوبصورت، یا اللہ ہو یا رحمان ہو یا رحیم.
اللہم ثبت قلوبنا، اللہم عرف یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا علی دین. اے اللہ، اے رحمان، اے رحیم، اے دلوں کو پھیرنے والے، ہم میرے دل کو اپنے دین پر قائم رکھ، میرے دل کو اپنے دین پر ثابت قدم رکھ. کیا مطلب ہے؟ دین پر ثابت قدم وہی ہوگا جس کو معرفت توحید ہے، جس کو معرفت رسالت ہے، جس کو معرفت امامت ہے، وہی دین پر ثابت قدم ہے. اور جو نہ امام کو جانے، نہ رسول کو جانے، نہ خدا کو جانے، اور زبان سے کہتا رہے کہ میں اللہ اللہ کرنے والا ہوں، میں نبی نبی کرنے والا ہوں، میں علی علی کرنے والا ہوں، تو وہ اس کو معرفت نہیں ہے، تو وہ دین پر ثابت قدم نہیں ہے. اور جو دین پر ثابت قدم نہیں ہے اس کے لیے نجات نہیں. بے شک. صلوات پڑھے بابا سے. نجات لینے کے مہینے ہیں. رجب نجات لینے کا مہینہ، شعبان، اور کتنے یہ جن جن مہینوں میں اللہ نے نجات رکھی ہے نا، ان مہینوں میں اللہ نے آل محمد کے گھرانے میں خوشیاں بھی رکھی. رجب ہے، امام باقر علیہ السلام کی ولادت سے ابتدا ہوتی ہے. پانچ کو امام علی نقی علیہ السلام کی ولادت ہے. کل کا دن جو ہے وہ امام تقی علیہ السلام کی ولادت کا دن ہوگا. اور 13 رجب کو سید الاوصیاء کی ولادت ہے. یہ اس مہینے کی آل محمد کے گھر کی خوشیاں ہیں. اور اگر شعبان دیکھیں تو شعبان خوشیاں ہی خوشیاں ہے. اور رمضان دیکھیں تو رمضان اللہ کی مہمان نوازی کا مہینہ ہے. اور اس میں بھی اللہ نے آل محمد کے گھر کی خوشی امام حسن علیہ السلام کی ولادت رکھی. یعنی اللہ وحدہ لا شریک نے ان 3 مہینوں میں عظمتیں، برکتیں، رحمتیں، بخششیں اور نجاتیں جو ہیں وہ دی ہیں انسان کو. لیکن اللہ نے اس مہینے میں اپنی ذات تک پہنچنے اور اس کی مذات کا معرفت کرنے کے وسیلے بھی انسان کو دیے ہیں کہ اگر میری معرفت کرنی ہے نا تو دیکھو میرا علی مجھ سے کیسے پیار کرتا ہے، دیکھو میرا باقر مجھ سے کیسے پیار کرتا ہے، دیکھو میرا کاظم، میرا تقی اور نقی مجھ سے کیسے پیار کرتے ہیں. اگر مجھے اللہ کی معرفت حاصل کرنی ہے تو دیکھو حسین مجھ سے کیسے پیار کرتا ہے، دیکھو عباس مجھ سے کیسے پیار کرتا ہے، دیکھو قاسم و محمد مجھ سے کیسے پیار کرتے ہیں، دیکھو مجھ سے قائم زمانہ کیسے پیار کرتا ہے. یہ اللہ نے کہا ہے میری معرفت جب تمہیں ہو جائے گی نا، اس طریقے سے میری معرفت ہو جائے گی، پھر تمہیں اس رجب میں نمازیں پڑھنے کا بھی اجر ملے گا، روزے رکھنے کا بھی اجر ملے گا، زکوٰۃ و خمس دینے کا بھی اجر ملے گا، پھر تمہیں صدقہ و خیرات کرنے کا بھی اجر ملے گا. اور اتنا اجر ملے گا کہ تم سرکار خالق عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ رمضان المبارک میں اگر روزہ رکھ کے بندہ سو جاتا ہے تو اس کا سونا بھی اللہ عبادت میں شمار فرما لے گا. اتنا اجر معرفت کے ساتھ، بغیر معرفت کے. وہی بات ہے تو امام سجاد علیہ السلام حج کو گئے تو سرکار کے ساتھ یہ آپ کا سنایا واقعہ. ایک مرتبہ سرکار حج پہ گئے تو آپ کے ساتھ آپ کا صحابی تھا، تو اس نے کہا یار مولا کہ اس دفعہ حاجی بہت نہیں ہے. امام نے فرمایا خاموش رہو. پھر اس نے وہی سوال کیا، پھر تیسری مرتبہ اس نے وہی سوال کیا. تب امام کہتے ہیں، حقیقت کا علم بر خدا کو، کہتے ہیں کہ امام نے اسے کہا کہ میری انگلیوں کے درمیان دیکھ، یا امام نے اس کی آنکھوں پہ ہاتھ رکھ کے کہا اب آنکھیں کھول. اب وہ دیکھتا ہے تو وہ غش کر جاتا ہے، اب وہ دیکھتا ہے تو غش کر جاتا ہے، غش سے افاقہ ہوتا ہے. تو امام پوچھتے ہیں بتا کیا دیکھا؟ فرمایا مولا یا آپ کو حاجی کی صورت میں دیکھا یا اپنے آپ کو دیکھا، باقی مجھے کوئی انسان کی شکل میں نظر نہیں آیا. باقی مجھے امام پوچھے، اس نے پھر سوال کیا، یہاں تک تو ہم نے سب نے سنا ہوا ہے.
اگلا جملہ سننے والا ہے، امام سے وہ پوچھتا ہے مولا اس کا وجہ کیا ہے کہ آئے تو اللہ کو راضی کرنے ہیں، آئے اس کے گھر کا طواف کرنے ہیں، حج کرنے کے لیے آئے، واجب ادا کرنے کے لیے آئے، کیا وجہ ہے کہ اس کی ان کی شکل انسان سی نہیں ہے؟ تو امام فرماتے ہیں در حقیقت اس کے گھر کا طواف کرنے آئے ہیں، اس کو راضی کرنے آئے ہیں، لیکن اس کی معرفت نہیں رکھتے، اس کی پہچان نہیں ہے۔ جب پہچان نہیں ہے تو یہ نصیب کا چکر ہے، پھر حج نہیں ہو سکتا۔ صحیح بات ہے۔ خداوند عالم ہمیں صحیح معنوں میں اپنی معرفت عطا فرمائے، خداوند عالم ہمیں صحیح معنوں میں معرفت حاصل کر کے اپنا بندہ بننے کی توفیق فرمائے۔ بآواز بلند صلوات۔